خوبصورتی سے بھرے ایک تالاب کے کنارے ایک مچھوارا اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ وہ مچھوارا بہت محنتی اور ایماندار انسان تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ مچھوارا روز تالاب میں جا کر مچھلی پکڑ کر اپنا گزارا کر رہا تھا، پر اس کی بیوی خوش نہیں تھی۔ اور کب تک مجھے اس گندی جھونپڑی میں رہنا پڑے گا؟ میرا دم گھٹتا ہے یہاں۔ تمہیں خوش کرنے کے لیے میں اور کیا کروں؟ چلو تم ہی بتاؤ۔ مجھے اس بدبودار جھونپڑی سے باہر نکالو۔ کتنی بدبو آتی ہے یہاں۔ کتنا بھی صاف کرنے کے باوجود یہ بدبو جاتی ہی نہیں۔ ایک دن ایسے ہی مچھلی پکڑنے کے لیے مچھوارا تالاب میں گیا تھا۔ اس دن موسم بڑا سہانا تھا، پر صبح سے ایک بھی مچھلی نہیں ملی۔ اس نے سوچا شاید آج مجھے بھوکا ہی سونا پڑے گا۔ تبھی اچانک اس کی مچھلی پکڑنے والی چھڑی کو مچھلی کا احساس ہوا۔ وہ رسی کو زور سے کھینچنے لگا۔ اسے ایک ننھی سی خوبصورت مچھلی اس کانٹے میں پھنسی نظر آتی ہے۔ مچھوارا حیران رہ جاتا ہے۔ وہ مچھلی انتہائی خوبصورت اور چمکیلی ہوتی ہے۔ واہ، کیا بات ہے! کتنی خوبصورت مچھلی ہے۔ کیا سوچ رہے ہو دوست؟ میں اتنی بھاری کیسے ہوں، یہی نا؟ یہ کیا تم نے ابھی بات کی؟ ہاں، کیونکہ میں ایک عام مچھلی نہیں ہوں، اس وجہ سے میں اتنی بھاری اور چمکیلی ہوں، اور مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ مچھوارا حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ میں ایک جادوئی راجکماری ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، مجھ میں کھانے جیسا کچھ نہیں ہے، مجھے جانے دو۔ تم جا سکتی ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ شکریہ، تم کتنے اچھے ہو۔ مچھوارا اپنی خالی ٹوکری لے کر گھر کی طرف دوڑنے لگا۔ اسے اس مچھلی کے بارے میں اپنی بیوی کو بتانے کی بڑی جلدی تھی۔ یہ کیا، آج تم ایسے ہی خالی ہاتھ آ گئے؟ پھر ہم آج کھائیں گے کیا؟ میں نے آج ایک بہت ہی خوبصورت مچھلی پکڑی تھی، بولنے والی مچھلی، ایک دم انسانوں جیسے بولنے والی مچھلی۔ کیا، بولنے والی مچھلی؟ ہاں، اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جادوئی راجکماری ہے۔ کیا؟ اور تم نے اسے ایسے ہی جانے دیا؟ مطلب تمہیں پتا ہے نا ہم کتنے غریب ہیں، ہمارے پاس ایک بدبودار جھونپڑی ہے، تم اس کی جان کے بدلے جو چاہے مانگ سکتے تھے، کم سے کم تم اس سے ایک بڑا سا گھر تو مانگ لیتے۔ پر ہمیں جو ہے اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تم ابھی جاؤ، نہیں تو میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ وہ فوراً ندی پر آیا۔ جانے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ پھر اسی جگہ پر آتا ہے، پر اب اس جگہ کا ماحول تھوڑا الگ ہے۔ پانی اب تھوڑا ہرا ہو چکا ہے۔ جادوئی مچھلی، کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میری چھوٹی سی جھونپڑی میں میری بیوی خوش نہیں ہے، وہ بنگلے میں رہنا چاہتی ہے، کیا تم میری مدد کرو گی؟ تم گھر واپس جاؤ، اسے وہ مل چکا ہے۔ مچھوارا بہت حیران ہوتا ہے اور اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہے۔ اس کی جھونپڑی اب ایک شاندار بنگلہ بن چکی تھی۔ کیا تم خوش ہو؟ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہیں۔ کیا، ہمیشہ کے لیے؟ کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ اب مچھوارے کی بیوی کو یہ بنگلہ چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ اٹھو میاں جی، میں اب جو بول رہی ہوں وہ دھیان سے سنو۔ یہ گھر اب ہمارے لیے چھوٹا پڑ رہا ہے۔ مجھے اب ایک محل چاہیے اور مجھے وہاں کی رانی بننا ہے۔ تم ابھی کے ابھی اس جادوئی مچھلی کے پاس جاؤ اور میری یہ خواہش بتاؤ۔ اب تمہیں رانی کیوں بننا ہے؟ ہمارا یہ گھر کافی بڑا تو ہے۔ اس کا فیصلہ مجھے کرنے دو۔ تم ابھی جاؤ اور خواہش پوری کروا کے ہی واپس آنا۔ مچھوارے کو سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ سمندر کی طرف چل پڑتا ہے۔ سمندر کنارے آج ہوائیں تیز تھیں اور پانی کا رنگ بھی تھوڑا لال ہو چکا تھا۔ اسے عجیب سا لگنے لگتا ہے۔ جادوئی مچھلی، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ میری بیوی اب بھی خوش نہیں ہے۔
اسے کیا چاہیے؟ وہ ایک محل چاہتی ہے اور اسے رانی بننا ہے۔ ٹھیک ہے، واپس جاؤ، اسے وہ مل چکا ہے۔ مچھوارا اپنے گھر پہنچتا ہے۔ پہنچتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بنگلے کی جگہ اور بھی بڑا محل بن چکا تھا۔ محل کے دروازے کافی بڑے تھے اور سب جگہ نوکر ادھر ادھر اپنے کام میں لگے تھے۔ وہ اندر جا کر دیکھتا ہے تو ایک بڑے سے تخت پر اس کی بیوی بیٹھی نظر آتی ہے۔ اس کے سر پر ایک رانی جیسا تاج بھی تھا۔ تم اب ایک رانی ہو، یہ تو کمال ہے۔ ہاں، میں ایک رانی ہوں۔ کیا اب تم خوش ہو؟ نہیں، میرے لیے رانی بننا کافی نہیں ہے، مجھے پورے ملک کی ملکہ بننا ہے۔ میں نہیں جانتا تم ایسا کیوں کر رہی ہو، لیکن یہ ناممکن ہے۔ وہ مچھلی تمہیں پورے ملک کی ملکہ نہیں بنا سکتی۔ تمہیں اس مچھلی کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے۔ تم ابھی اس مچھلی کے پاس جاؤ اور مجھے ملکہ بناؤ۔ بیچارے مچھوارے کی اپنی بیوی کے سامنے ایک نہیں چلی۔ وہ پھر سے سمندر کی طرف چل پڑتا ہے۔ سمندر کا رنگ اب بھورا ہو چکا ہے۔ مچھوارا اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ جادوئی مچھلی، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ میری بیوی اب بھی خوش نہیں ہے۔ اب اسے کیا چاہیے؟ اب وہ پورے ملک کی ملکہ بننا چاہتی ہے۔ واپس جاؤ، وہ بن چکی ہے۔ جیسے ہی وہ محل پہنچا، اس نے دیکھا کہ گھر کے سبھی دروازے بڑے اور سونے کے بن چکے تھے۔ اندر اس کی بیوی ایک سونے کے تخت پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی چھڑی تھی۔ اس کے ارد گرد 2 ملازمائیں اس کی خدمت میں لگی ہوئی تھیں۔ تم سچ میں اب ایک ملکہ ہو، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ ہاں، تو میں نے تو تمہیں کہا تھا نا کہ وہ مچھلی یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ ہاں بالکل تم نے کہا تھا، پر کیا اب تم خوش ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ مچھوارا دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ اب اس کی بیوی اور کسی چیز کی مانگ نہ کر بیٹھے، اور اس کی بیوی لگاتار یہ سوچ رہی تھی کہ کس بات سے اسے اور خوشی ملے گی۔ اس دوران کئی دن نکل جاتے ہیں، پر ہر رات اس کی بیوی چاند اور تاروں کی طرف دیکھ کر کچھ سوچتی رہتی۔ ایک رات وہ سوچتے سوچتے تھک جاتی ہے اور اسے نیند آنے لگتی ہے۔ کیا صبح بھی ہو گئی؟ یہ کیسے ہو گیا؟ سورج کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کئی دنوں سے نہیں سوئی، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ بیوی غصے سے مچھوارے کو نیند سے اٹھاتی ہے۔ اٹھو، اٹھ جاؤ، جلدی اٹھو، میں سورج اور چاند کو قابو کرنا چاہتی ہوں، میں سب سے طاقتور بننا چاہتی ہوں۔ کیا یہ ممکن نہیں؟ مہربانی کر کے اب تم یہ سب بند کرو۔ میں پھر سے وہاں جا کر اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ ایسے کچھ نہیں ہوگا، میں ہم دونوں کی زندگی کی مالکن بنوں گی۔ تم ابھی مچھلی کے پاس جاؤ اور مجھے سب سے طاقتور بناؤ۔ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا مانگ رہی ہو؟ مجھے کچھ نہیں سننا، تم ابھی جاؤ، نہیں تو میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ مچھوارا اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اسے پتا تھا کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ مچھوارا سمندر کی طرف نکلتا ہے۔ سمندر پر اب طوفان آ چکا تھا اور پانی کا رنگ بھی کالا ہو چکا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ جادوئی مچھلی، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ مجھے معاف کرنا، میری بیوی اب بھی خوش نہیں ہے۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ اب وہ سب سے طاقتور بننا چاہتی ہے۔ واپس جاؤ، وہ یہ سب پہلے ہی پا چکی ہے۔ نہ جانے اب میری بیوی نے کیا کیا ہوگا۔ جیسے ہی وہ محل کے اندر پہنچتا ہے، اسے کوئی نظر نہیں آتا۔ پورا محل خالی رہتا ہے۔ تم کہاں ہو؟ یہ کہاں چلی گئی ہے؟ سب جگہ ڈھونڈنے کے بعد وہ بھاگ کر سمندر کی طرف جاتا ہے۔
وہ دیکھتا ہے کہ پانی اب ساکن اور پہلے جیسا صاف ہو چکا تھا۔ وہ پھر ایک بار جادوئی مچھلی کو آواز لگاتا ہے۔ جادوئی مچھلی، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ کیا تم بتا سکتی ہو کہ میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے سب سے طاقتور بنایا ہے، اب وہ انمول ہے اور ایسے لوگوں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ نہیں، ایسا مت کرو، مجھے میری بیوی واپس لوٹا دو۔ معاف کرنا دوست، میں اپنا جادو پلٹ نہیں سکتی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، تم نے میری بیوی کی ساری مانگیں پوری کی اور میں نے تمہاری جان بچائی ہے، خدا را مجھے میرا انعام دو۔ تم صحیح ہو، بولو تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے ساتھ ہمیشہ خوش رہے۔ ٹھیک ہے، واپس جاؤ، اب اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جس سے تم دونوں خوش رہو گے۔ مچھوارا گھر واپس آتے ہی حیران ہو جاتا ہے، اسے اپنی پہلے والی جھونپڑی دکھائی دیتی ہے۔ دروازے پر اس کی بیوی ہنستے ہنستے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بیوی مچھوارے کو دیکھتے ہی اس کی طرف جاتی ہے اور اسے گلے لگاتی ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں میری خوشی کے لیے بہت تکلیف دی، مگر اب میں یہ جان چکی ہوں صرف دھن اور دولت کبھی ہمیں خوشی نہیں دے سکتے۔ خوشی تو ہمارے ماننے پر ہی منحصر ہے، اور میں تمہارے ساتھ خوش ہوں۔ اس دن کے بعد مچھوارے کی بیوی نے اس سے کسی بات کی مانگ نہیں کی۔ مچھوارے کو اب اپنی جھونپڑی میں کسی بات کی کمی نہیں تھی، وہ اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں ہی پیار سے رہنے لگے۔ Subscribe